لیلۃ القدر میں اللہ کے، کل پڑھی تھی نا سورہ دخان، کب پڑھی تھی؟ ہاں، تو اللہ آپ نے پڑھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ 1 سال کے حکم نافذ کرنے کے لیے اترتے ہیں زمین آسمان، یہ جو زمین کا جو آسمان ہے اس پر 1 سال کے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے 1 سال، اگلے 1 سال کے یعنی 25 تک کے، اس رمضان سے اگلے رمضان تک کے پورے 1 سال کے فیصلے اتر جائیں گے. اب جو بھی لیلۃ القدر ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں 1 سال کے فیصلے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ آپ کی تقدیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی آزمائش اگر آنی ہے، کوئی بھی معاملہ ہونا ہے، وہ سب، کس کی زندگی ہے، کس کا موت ہے، وہ سب چیزیں اتر جائیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وقت جب اتر رہے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ سجدے میں رہو، تم حالت سجدے میں ہو، تم حالت دعا میں ہو، تم حالت عبادت میں ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو فیصلے تمہارے لیے اترے نا، ہر بندہ انفرادی، وہ میرے لیے خیر کا باعث ہو. اگر اس میں کچھ ایسی آزمائش بھی ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی ہو، تو میں دعا کر رہی ہوں گی نا اس وقت سجدے میں پڑی ہوئی، تو وہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو وہ فیصلہ میرے حق میں موافق اتر جائے گا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم حالت سجدہ میں ہو، کیونکہ فرشتے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، فرشتے گواہی دیتے ہیں، انسانوں کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری عبادت میں تھے، اور فرشتے پسند کرتے ہیں ایسے انسانوں کو، اور ضرور جا کے ان کے ذمہ یہ بھی بات ہوتی ہے، یہاں سے جو چیز لے کے جاتے ہیں نا، ان میں اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی، ٹھیک ہے. اور کچھ فرشتوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ بندوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جن کو دیکھتے ہیں نا عبادت میں، تو وہ ان کا جا کے ضرور ذکر کرتے ہیں اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو ہے نا، اب جب ہمارے 1 سال کا فیصلہ جب اتر رہا ہو نا، یہ انسان سب انفرادی طور پہ جاؤ. اب لیلۃ القدر ایک یہ ہے، اس کے بعد میں نہیں، مطلب میں ویسے تو ہوں گی لیکن یعنی کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ نیت کر کے بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مستقبل میں جو میرا سال آنے والا ہے، تو اس میں سب میرے لیے خیر کرنا. ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں حال کی، مگر آپ کو پتہ ہے کہ دعا جو ہے نا تینوں وقتوں کی مانگنی چاہیے، حال کی بھی کہ جو ہمارے حال میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، پاسٹ کی یا استغفار، پاسٹ کی چیزوں کو اب ہم چینج نہیں کر سکتے انلیس کہ کسی کا حق مارا یا جو ایسی چیزیں جو چینجبل ہیں ان کا، لیکن پاسٹ کی دعا کیا ہوگی؟ استغفار. یہ تو ایک ایسی دعا ہے جو کہ ہر ایک کو کرنی ہے. اور مستقبل کی دعا کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے لیلۃ القدر. حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس وقت حالت دعا میں ہو، تاکہ تمہارے لیے اچھے فیصلے اتریں. یہ ہے حکمت اس کی. میں اکثر سوچتی، اور فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے گواہی، اتنے سارے فرشتے ہوں گے اس دن، وہ سب فرشتے لے جا کر گواہی دیں گے آپ کی کہ یہ بندہ، اللہ تعالیٰ تیرا بندہ سجدے میں تھا، تیرا بندہ تسبیح کر رہا تھا. جب میں نے دیکھا اس کو، کبھی تسبیح کر رہا ہے، کبھی ہے نا سجدہ کر رہا ہے، کبھی ہے نا نفل پڑھ رہا ہے، کبھی تراویح پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے. تو یہ جب میں نے دیکھا، جب یہ تیری عبادت میں، تو یہ گواہی آپ کی پہنچے گی لیلۃ القدر کی. تو یہ ایک حکمت ہے کہ آپ کے مستقبل کے فیصلوں کے لیے آپ حالت دعا میں پہنچ جائیں، ادھر آپ کے آسمان سے فیصلے اتر رہے ہیں اور آپ حالت دعا میں ہوں، اور فرشتوں کی گواہی لے کے اوپر جائیں گے. یہاں سے بھی تو وہ کچھ لے کے جائیں گے نا، وہ گواہیاں ہوں گی آپ کی کہ آپ کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے. تو یہ آپ اس کا بے شک الگ سے بھی بتا دیجیے گا. اور یہ بڑی کل میں کافی دنوں سے میں تو اس پہ کافی عرصے سے غور و فکر کرتی ہوں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رات کا بڑا وہ رکھا ہے، اجر بھی رکھا ہے، اور بہت امپورٹنٹ یہ رات ہے نا. تو اس رات کے لیے اس میں اور بھی حکمتیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک حکمت جو میری سمجھ میں آئی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے.